المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنا مبارک علم لینے کے لیے یہاں پر مدرسے کی چار دیواری میں جمع فرمایا ہے. یہ محض اس کی توفیق ہے اور اسی کا فضل ہے. اس کا فضل جس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور جب اس کا فضل اس کی توفیق ہٹ جاتی ہے تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اپنے گھر بار کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر مدرسے میں صرف اور صرف حصول علم کے واسطے جمع ہونا، یہ اس کی ہی توفیق سے آسان ہوا ہے. اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کرے تھوڑا ہے. اس لیے کہ علم بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی جتنی ظاہری اور مادی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن علم کی نعمت کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں بہت تھوڑی ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پوری دنیا کے سارے خزانے مل جائیں اور اس کو علم نہیں ملا، جہالت ہے اس کے پاس، ان ساری نعمتوں کے بعد بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جاہل آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اور جاہل آدمی اپنے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک آدمی کے پاس علم ہے اور ظاہری ان مادی چیزوں میں کمی ہے، کم چیزیں ہیں، لیکن علم ہے، تو یہ آدمی اپنے علم کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزت حاصل کرے گا. علم انسانوں کو بلند مرتبوں تک پہنچا دیتا ہے، دنیا میں بھی معزز کر دیتا ہے. ایک غریب فقیر کا بیٹا ہے، لیکن علم حاصل کر کے اس علم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو دنیا اس کو سلام کرتی ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس روزانہ آ کر بیٹھتے ہیں. علم آدمی کو بہت اوپر لے جاتا ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح تابعین میں سے، مکے میں ایک عورت کے غلام تھے. وہ بڑی عمر پائی، انہوں نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. ایک زمانہ اور ایک دور وہ آیا کہ ان کے زمانے میں وہ مفتی اعظم بن گئے، حالانکہ غلام تھے اور حبشی النسل تھے، کالے کلوٹے تھے اور غلامی کی زندگی گزاری. لیکن علم حاصل کیا تو اپنے زمانے کے بڑے مفتی بن گئے.
عطا ابن ابی رباح، اور ان کے ذریعے سے علم پھیلا، بہت سو کو علم ملا ان کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ دار، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جو بھی سچی طلب کے ساتھ اس اللہ سے معاملہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز ہے کہ سچی طلب پیدا ہو۔ طالب علم تو ہم سب ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو سچا طالب علم ہو، اپنے قول و قرار میں سچا بن کے رہے۔ اور یہی شیوا ہے ایک مومن کا، یہ سچا ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے مدرسے کا قیام ہے، اس مقصد میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور ایک ہدف بنا کر، خالی رسمی طور پر ورق گردانی کے لیے نہیں، بلکہ ایک ہدف بنا کر حصول علم میں اس انداز سے لگنا جس طرح حضور علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد ہر زمانے میں دنیا میں علماء کی جماعت رہی جنہوں نے اس علم میں مشغول ہو کر اس کا حق ادا کیا، اس کو اچھی طرح حاصل کیا، اس کو اچھی طرح سے سمجھا۔ اللہ کا علم ہے، معمولی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا۔ لیکن سمجھے گا وہ جو اس کی سمجھنے کی نیت ہے۔ ایک تو صرف پڑھنے کی نیت ہے، آدمی کی طاقت کسی بھی کام پر اتنی لگتی ہے جتنی اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت بلند ہے تو پھر آدمی میں ہمت بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے اندر سے، آدمی کی نیت کے بقدر اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حصول علم میں اگر اچھی سچی نیت ہے، سچے طالب علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ دیتا ہے، ایسی طاقت و قوت بھی دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ فہم و فراست بھی دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی لے کر نہیں آیا، جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی دانت لے کر نہیں آیا تھا، اور جتنا جسم ابھی ہے اتنا جسم لے کر نہیں آئے تھے۔ ایک چھوٹا سا وجود تھا، پھر دھیرے 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 وہ پلا بڑھا۔ تو ایسے ہی دنیا میں جب آئے تھے اس وقت جہالت کے ساتھ پیدا ہوئے، جاہل پیدا ہوئے، بلکہ اتنی جہالت تھی کہ ہم اپنی حاجتیں بھی پورا کرنا نہیں جانتے تھے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کون سی چیز ہمارے نفع کی ہے، کون سی چیز نقصان کی ہے۔ انتہائی درجے کی جہالت ہے، لیکن اس میں دھیرے دھیرے ماحول نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارے ماحول نے سکھائی۔ لیکن ماحول میں علم، ادب، عمل اس کی کمی ہے۔ اس وجہ سے مدرسے کی چار دیواری میں آئے کہ یہاں علم سیکھیں گے، ادب سیکھیں گے، عمل سیکھیں گے۔ ان ساری چیزوں کو عملی طور پر سیکھنے کی جگہ ہمارا یہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ جو ہے ان ساری چیزوں کو عملی طور پر سیکھنے کا نام ہے، ایمان کو، عمل کو، اخلاق کو اور معاملات و معاشرت کو۔ اسی لیے یہاں طہارت سے لے کر میراث تک اور اخیر تک کی جتنی ابواب ہیں سارے پڑھائے جاتے ہیں۔ طہارت سے ابتدا ہوتی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اور جنازہ، موت اور ماں بعد موت آدمی چھوڑ کے گیا میراث، تو اس میراث تک کے مسائل جو ہیں وہ یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر ہماری نیت میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے پڑھنا ہے اور ہمیں ایک نمونہ بننا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں علم حاصل کرنے کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی. 12 سال میں. حالانکہ زبان ان کی عربی تھی. پڑھنے کا خالی مطلب پڑھنا ہے تو زبان ہی ان کی عربی تھی. جیسے نازل ہوتی گئی پڑھ لیتے. لیکن کہ میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں سیکھی. اس کا مطلب یہی تھا کہ اس زمانے میں معمول یہی تھا کہ جو آیت کلام اللہ کی نازل ہوتی تھی اس آیت کو وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس کو پہنچاتے تھے دوسرے تک. یہی علم کے سیکھنے سکھانے کا ایک وہاں پر معمول تھا. اسی لیے جتنے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے علم لیا انہوں نے علم کے ساتھ ہی عمل بھی لیا. علم جو تھا علم وہ برائے معلومات نہیں تھا بلکہ برائے معمولات ہوتا تھا. اس لیے صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے علم بن گیا. ان کے جو اعمال تھے جو کرتے تھے، جو روایات ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں، وہ اس طرح سے وضو کر کے فلاں صحابی نے بتایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو، وہ عمل کیا. انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی کہ ایسی نماز پڑھی اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. تو ان کے جو معمولات ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے علم ہے. ان کے اقوال نہیں ایسے تھے بلکہ ان کا عمل ہے. ہر چیز میں، سیرت میں ان کے عمل ثبوت کے طور پر ملتے ہیں. اس لیے جگہ جگہ ان کے اعمال کو ثبوت کے طور پر پیش کیا فقہا نے بھی. فقہی جزیات میں جہاں استنباط کیا اور دلائل کے طور پر پیش کیا تو صحابہ کے اعمال کو پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پیش کیا. اس طرح سے انہوں نے کیا. تو مقصد یہاں جمع ہونے کا یہی کہ اس علم کو اس طرح حاصل کیا جائے کہ اس پر ہمارا عمل ہے. جہاں طہارت کے ابواب پڑھے ہیں تو طہارت کے وہ ابواب عمل میں آئے. استنجا، استبرا تو کتاب میں رہ گیا ہے، باقی عمل سے خارج ہو گیا. استبرا ایک علاقے میں ہم لوگ گئے تھے جماعت، تو وہاں عام آدمی بھی استبرا کے مسائل جانتا تھا اور استبرا عملاً کرتے تھے. اپنے یہاں پرانے بوڑھے کرتے تھے استبرا، باقی استنجا رہ گیا، استبرا چلا گیا. اور کتنا بنیادی عمل ہے، اسی پر ساری عبادتیں موقوف ہے. طہارت اطمینان کے ساتھ استنجا ہے، استبرا کے ساتھ استنجا، اور پھر اچھی طرح سے وضو. اس باب وضو کا حکم ہے اچھی طرح سے وضو کرنا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے. ایک انصاری نوجوان صحابی تھے، ان کو اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیر دھوئے پنڈلیوں تک. تو فوراً وہ انصاری نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ پیر تو دھوئے جاتے ٹخنوں تک اور آپ نے تو اوپر تک دھوئے. حضرت ابو ہریرہ پیچھے دیکھا کہ ایک نوجوان صحابی ہے. کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں صرف ٹخنوں تک دھوتا، پنڈلیوں تک نہ دھوتا. اور پھر ان کو کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت روشن اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی. میں نے اس لیے پنڈلیوں تک دھویا کہ قیامت کے دن میری پنڈلیاں بھی چمکے. لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں اتنا نہ دھوتا، ٹخنوں تک ہی دھوتا. تو اچھی طرح سے غور سے دیکھ رہے ہیں وضو کرنے والے کہ کس طرح وضو ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا جو علم ہے وہ سراسر عمل کا نام ہے. عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی. اس لیے تمام قسم کے ابواب اور فقہ میں ان تمام شعبوں کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں ہمارے اداروں. اور پھر آگے جانے کے بعد تفصیل کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک ترجمہ، پھر ترجمے کے بعد تفسیر، اور اس سے اوپر جا کر صحاح، جس میں تمام ابواب سے متعلق روایات اور احادیث ہیں، جس کو تفصیل کے ساتھ درایتاً پڑھایا جاتا ہے. ایک ایک چیز واضح ہو جائے. اگر طالب علمی کے زمانے سے اس نیت سے ہم لے رہے ہیں
اور عمل کے ساتھ جا رہا ہے تو ان میں سے عمل کے راستے سے علم محفوظ ہوتا ہے، عمل کے راستے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو چیز عمل میں رہے گی وہ چیز کبھی جائے گی نہیں، دماغ سے بھی نہیں جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ یہی طریقہ ہے کہ عمل میں آ گیا تو محفوظ ہو گیا۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ یہاں رہنے کے زمانے میں جو علم لے رہے ہیں اس علم کو عمل کی نیت سے لینا ہے۔ اگر نیت عمل کی ہے تو پھر اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں سارا کام ہوگا، اسی وقت پہ ہوگا، اور اچھا پکا محفوظ ہو جائے گا، جو اصل علم کا مقصد ہے۔ اس علم سے اللہ کی معرفت بڑھے گی، جتنا پھر عمل بڑھتا جائے گا اس معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، نمازوں میں کیفیت پیدا ہو جو مطلوب ہے، نمازوں میں کیفیت پیدا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مزہ آ رہا ہو، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے میں لطف آ رہا ہو، نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہو، اللہ کی تسبیح میں، رکوع سجدوں میں اور قیام میں مزہ اور ایک کیفیت پیدا ہوگی، وہ اس استحضار کے ساتھ پیدا ہوگی کہ اس علم کو اس نیت سے لیا جائے کہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ وصول اللہ ہے اس کا مقصد، علم اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، بے علم اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ قرآن کی آیات اور اس کے جتنے سارے پارے ہیں، جتنے رکوع ہیں، اس میں جگہ جگہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ نے اپنے صفات بیان کی ہے، اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، جگہ جگہ۔ پھر جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے معرفت بڑھتی جائے گی، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ کتاب الہی دنیاوی لٹریچر پڑھ کر لوگ لکھنے والوں کا تاثر لیتے ہیں، جس کا لٹریچر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو آدمی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے لکھنے والوں کو۔ ابھی تک ایک پہ ملاقات نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے کبھی، لیکن ان کا لٹریچر پڑھتے 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 آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کی عقیدت محبت دل کے اندر ایسی اتر جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے کا آدمی کو جذبہ بنتا ہے کہ میری ملاقات، لوگوں سے پوچھتا ہے فلاں صاحب کو ملیں گے۔ بعض مرتبہ تو ان کی ملاقات کے لیے آدمی سفر کرتا ہے، ان کا لٹریچر پڑھ کے ایک تاثر پیدا ہوا، ان سے ملاقات کا ذوق بنتا ہے۔ مشقت اٹھا کے، مشقت برداشت کر کے، ہزاروں روپے خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آدمی ان کی ملاقات کے لیے جاتا ہے کہ فلاں صاحب سے مجھے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ آپ ان کو کیسے جانیں کہ ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں۔ قرآن جو ہے، قرآن و کتاب الہی ہے، اس سے اوپر اور کوئی علم نہیں ہے، اولین آخرین کا علم اس میں، اور وہی پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا یہاں پر موقع ملتا ہے۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ اس کو اس نیت سے پڑھا جاوے کہ اللہ کا تعلق بڑھ جائے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ سے ہم جڑ جاوے، اس کو ایسا پہچان لیں جیسا اس کو پہچاننے کا حق ہے، اس کی ایسی معرفت حاصل کر لیں جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور یہی ایک موقع ہے، اسی کے لیے وقت فارغ کیا ہے، اسی کے لیے سارا انتظام ہے۔ آپ کے پیچھے کتنا سارا عملہ ہے جو اس انتظام میں لگا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اس لیے جتنا اپنے آپ کو یکسو کر کے جان کھپا کر آسائش اور راحت کے نقشوں میں علم نہیں آتا، جتنی اس کے پیچھے جان کھپے گی اتنا زیادہ آئے گا، جتنی جان کھپے گی۔ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور وہ بڑے عالم تھے، لیکن بعد میں بادشاہ بن گئے۔ بادشاہت کی مصروفیت میں علمی ربط نہیں رہا اتنا زیادہ،
ایک دن فرصت میں بیٹھے تھے، بہت افسوس کر رہے تھے، غمگین تھا۔ درباریوں نے دیکھا کہ آج بادشاہ سلامت بہت غمگین ہے، تو آ کر پوچھا کہ امیر المومنین کیا وجہ ہے آج آپ غمگین ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا، بڑی مشقت اٹھائی تھی علم کے پیچھے، لیکن آج میں اس پر افسوس کر رہا ہوں کہ مجھ سے علم لینے والا کوئی نہیں، یعنی مجھے اس کا موقع نہیں ملا کہ میں کسی کو علم دوں۔ تو درباری عامتاً چاپلوس ہوتے ہیں، تو وہ کاغذ قلم لے کے حاضر ہو گئے، حدثنا یا امیر المومنین، آپ ہم کو پڑھائیے، ہم پڑھیں گے آپ سے۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم، کہ تم اس علم کے اہل نہیں ہو، تم اس علم کے اہل نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کون لوگ اہل ہوتے ہیں؟ تو ابو جعفر منصور نے کہا اس علم کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کبھی تو یمن میں ہوتے ہیں، کبھی حجاز میں ہوتے ہیں، تارتن فی حجاز و تارتن فی یمن، یعنی طلب علم میں مشقت اٹھا کر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ کوئی استاد وہاں ہے تو وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے، کوئی استاد وہاں ہے تو وہاں جا رہے، کسی فن کا ماہر وہاں ہے تو وہاں جا رہے۔ ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ہوتا، کبھی بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، اور وہ مشقت اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو علم ملتا ہے، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اس علم میں کہ جتنی اس کے پیچھے جان کھپائی جائے گی، اللہ نے ہمارے زمانے میں فضل فرما دیا کہ ایک ہی جگہ سارے اساتذہ مل جاتے ہیں، صرف، نحو، ادب، منطق، بلاغت، فقہ، تفسیر، حدیث، اور حدیث کے جتنے فنون ہیں۔ عامتاً مدرسے میں ہی ایسا انتظام ہو گیا کہ ہر لائن کے اساتذہ موجود ہوتے ہیں، درسگاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کتابیں میسر ہوتی ہیں، کتاب اٹھا کے صرف اپنے کمرے سے درسگاہ جانا ہے، اتنی مشقت ہے۔ باقی پہلے تو کتاب بھی نہیں ہے، استاد بھی نہیں ہے، پورا لمبا سفر کر کے آدمی جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے املا کر رہا ہے، کسی کی کتابیں وہاں سے نقل کر رہا ہے، یا کسی کے حافظے سے نقل کر کے اپنے پاس محفوظ کر کے آدمی اپنی کتابیں تیار کرتا ہے۔ اس مشقت کے ساتھ علم حاصل ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں اتنی آسانی ہو گئی کہ اب ایک ہی جگہ پر سارا ہے، تو ہماری کوشش ہو کہ اس کی قدر کریں اور اس پر روزانہ اللہ کا شکر کریں، روزانہ شکر کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت گھر بیٹھے میسر کی، اور اسباب اس کے لیے مہیا کہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، نہ قدری سے نہ شکری سے ہماری حفاظت کرے، تو پھر اس میں برکت ہوگی۔ قدر سے شکر سے اضافہ ہوتا ہے، منصوص ہے، ان شکرتم لازیدنکم، کہ شکر ہوگا ان نعمتوں پر تو اللہ اس میں اضافہ کر دے گا، اور علم کی برکت سے اللہ مالا مال کر دے گا۔ اس لیے ایک کوشش تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے جان کھپا کر پوری محنت کر کے اپنے نفس و شیطان سے اللہ سے پناہ مانگنا، اپنے آپ کو اس میں مشغول کرنا ہے، اور جو پڑھا ہے اس پر ابھی سے عمل کرنا ہے۔ جتنا عمل شروع کر دیں گے ہو جائے گا۔ ابھی ایک مولوی صاحب سال لگا رہا ہے، وہ چلہ جا کر ابھی کچھ دنوں پہلے ایک چلہ پورا کر کے واپس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس چلے میں آپ نے جماعت پر تو کافی محنت کی، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس چلے میں نے 63 دعائیں یاد کی، 63 دعائیں۔ تو میں نے کہا پہلے دعائیں یاد نہیں تھی؟ بولے یہ پہلے دعائیں یاد نہیں تھی، مجھے پڑھی تھی لیکن یاد نہیں تھی۔ 63 دعائیں میں نے یاد کی، اور وہ 63 کی 63 دعائیں میں مختلف اوقات میں روزانہ پڑھتا ہوں، جو جس وقت کی دعا میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بولے پورے حصے حسین میں نے اپنے پاس رکھی ہے، اور نیت کی ہے کہ پوری یاد کروں، پوری یاد کروں۔ تو اس میں سے 63 میں نے یاد کی ہے، اور 24 گھنٹے کے مختلف اوقات میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک وہ دوسرے، ان کے ایک ساتھی دوسرے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، اپنے ذاتی اعتبار سے کیا فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حافظ ہوں، لیکن میرا قرآن سال بھر پڑھنے کا معمول نہیں تھا۔ اس چلے میں نے نیت کی، اور روزانہ اللہ کا فضل ہے 3 پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا بقیہ دوسرے کام، گشت ہیں، تعلیم ہے، ملاقاتیں ہیں، وہ بھی کرتے ہو یا صرف 3 پارے پڑھتے ہو؟ اگر نہیں، ان سارے کاموں کے ساتھ یہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی چلے لگائے؟
ان چلوں میں آپ یہ 3 پارے نہیں پڑھتے تھے تو وہ کام کرتے، بولے وہ اتنے ہی کام کرتا تھا، یہ نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ سارے کام ہو جاتے ہیں 24 گھنٹے؟ بولے سب ہو جاتا ہے، 3 پارے بھی روزانہ ہو جاتے ہیں، کشف بھی ہو جاتے ہیں، اور ملاقاتوں میں بھی جاتا ہوں، تعلیم بھی کرتا ہوں، ہمارے ساتھ جو نئے ساتھی تھے ان میں سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا، اور یہ 3 پارے بھی پڑھ لیتے۔ تو اسی وقت میں سارا کام ہو جاتا ہے۔ شیطان ہم کو یہ سجھاتا ہے کہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کہاں سے ہم عمل کریں گے، ابھی کہاں تہجد پڑھیں گے، ابھی کہاں ہم دوسرے کام کر پائیں گے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی۔ وہی وقت لایا نہیں میں ایران توران میں جا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، عشاء کے بعد ادھر ادھر ٹہلنے میں، یا صرف فارغ ہو چلا جاتا ہے سستی میں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، جتنا عمل کرتے جائیں گے وقت میں برکت ہوتی جائے گی۔ بعض پرانے مصنفین مؤلفین کے حالات میں کوئی 15 صفحے روزانہ لکھتا تھا، کوئی 40 صفحے لکھتا تھا، کوئی 50 صفحے روزانہ لکھ رہا، اور اس کے ساتھ وہ 5 وقت میں نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا گھر بار بھی تھا، ان کے بچے بھی تھے، ان کے مدرسے بھی تھے، سارا ہی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سارے علم کی محنت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہو۔ اتنا ہوگا کہ ابھی علم پر زیادہ جان کھپائے، لمبی نفلیں نہیں پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے، علم پر زیادہ طاقت لگائیں گے، مقدم علم ہے۔ عمل کے اعتبار سے جو فرائض ہے اس کی پابندی کے ساتھ دیگر جو اعمال ہے اس کو اتنا درجہ دیں گے جتنا ابھی اس کو کرنا، باقی مقدم علم ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری جو چیز جو اس امت پر ذمہ داری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں پوری امت کو عمومی خطاب کیا ہے، اور اس میں ذمہ داری کے طور پر اس امت کو جو ایک کام دیا ہے وہ اس علم کی اشاعت اور تبلیغ کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ای اخرجت من بطون امہاتکم للناس، ای اخرجت من بطون امہاتکم للناس، یعنی پہلے دن سے ہمارا وجود جو ہوا ہے وہ للناس، ہم اپنے لیے آئے نہیں ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اخرجت للناس۔ اور کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس 4 دیواری میں رہ کر اپنا یہ جو تیسرا مقصد ہے حصول علم، اس پر عمل اور اس کی اشاعت و تبلیغ، تو علم بھی اچھا حاصل کرنا ہے، اسی 4 دیواری میں عمل بھی سیکھنا ہے، اور اسی 4 دیواری میں ہمیں اس کی اشاعت اور تبلیغ کا طریقہ کہ ہم اس کو امت کے سامنے کیسے پیش کریں۔ لوگوں کا اور امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی پیش کرنے والا چاہیے۔ لوگوں نے خرافات پیش کیے تو لوگ قبول کر لیں، بدعات پیش کی تو لوگوں نے قبول کر لیں۔ اگر ہم صحیح چیز کو صحیح طریقے پر پیش کریں گے تو امت اس کو ضرور قبول کرے گی، لوگوں میں استعداد ہے قبول کرنے کی، لیکن لوگوں میں قبول حق کی استعداد پیدا کرنا پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز قبول کرنے کی استعداد ہر ایک میں، لیکن قبول حق کی استعداد بہت تھوڑوں میں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس 4 دیواری میں رہتے ہوئے ہم اس کام کو بھی سیکھیں جس کے ذریعے سے امت میں قبول حق کی استعداد پیدا ہو، اور پھر ہمارے پاس حق ہے، استعداد پیدا کر کے دے دیں گے، جگہ بنا کر پھر رکھ دیں گے۔ ایک آدمی کے سر پر کوئی سامان ہے، کسی کے سامنے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ اس سامان رکھنے کے لیے جگہ بنانی پڑے گی کہ جگہ بنا کر پھر وہ وہاں پر رکھ دیں گے۔ ایسے ہمارے پاس دین ہے، علم ہے، لیکن اس علم کو جہاں رکھنا ہے وہاں جگہ نہیں ہے، ان میں طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، رغبت نہیں ہے۔ تو ان میں شوق اور رغبت کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ تبلیغ کے نام سے ہمارے زمانے میں جو ایک محنت چلی اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے، طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایثار اور ہمدردی کے راستے سے، خیر خواہی کے راستے سے لوگوں میں طلب پیدا کی جائے، اور طلب بھی نبوی طریقے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا، حضور علیہ السلام کی بعثت ایسی امت میں ہوئی ہے اور ایسے زمانے میں ہوئی ہے اور ایسی جگہ پر ہوئی ہے
کہ جس زمانے کو جاہلیت اور رہنے والے لوگوں کو جاہل اور زمین بالکل بنجر، ایسی جگہ آپ کی بعثت ہوئی، اور جاہلیت کے دور میں آپ کی بعثت ہوئی. تو ایسے جاہلیت کے دور میں اور ایسے لوگوں میں بے طلبی کہ نہ وہ نبی کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں. تو ایسے زمانے میں حضور علیہ السلام نے ان کے اندر جو طلب پیدا کی، ان کو ایمان کے اعمال کے فائدے بتائے، ان کو نفع سمجھائے، اللہ کے تعلق کے فائدے، اعمال کے فائدے، نماز کے فائدے، اللہ کے ذکر کے فائدے اور دین کے فائدے بتائے، جس کو ہمارے علمی اصطلاح میں فضائل کہتے ہیں. فضائل، اعمال کے فضائل بتائے. مکہ مکرمہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں ہیں، ان باتوں میں زیادہ تر حضور علیہ السلام کے ایمان کے اور اللہ کے تعلق کے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے نسخے، اس کے فائدے لوگوں کو سمجھائے. ابھی زیادہ احکام نازل نہیں ہوئے، احکام ابھی زیادہ اترے نہیں. حضور علیہ السلام کی دعوت میں ایمان کی دعوت ہے، اپنی رسالت کا اقرار کروانے کی دعوت ہے، اور اس راستے سے، طاقت کے راستے سے نہیں، قوت کے راستے سے نہیں، بلکہ فضائل کے راستے سے لوگوں کی زمین کو نرم کیا، فضائل بتا کر، فائدے بتائے. اور یہی احسن طریقہ ہے جو امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. اور آپ چھوٹے بن گئے لوگوں کے سامنے، حالانکہ آپ بہت بڑے تھے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا، آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے کہ آپ کو معراج ہوئی، اللہ سے روبرو ملاقات آپ کی. ایک طرف اتنا بڑا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں پھر رہے ہیں، بالکل اناڑی لوگ جو آپ کے مقام نبوت کو نہیں جانتے ہیں، بالکل اناڑیوں کے درمیان میں. کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، کوئی توجہ دے رہا ہے، کوئی متوجہ نہیں ہو رہا، کوئی آپ کی بات سن کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی بے اعتنائی کر رہا ہے. لیکن آپ علیہ السلام ان کے ان رویوں سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی ذمہ داری پر قائم رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرے ذمے ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤں. یہ اپنی ذمہ داری پر آپ چلے رہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی دعوت کے جو واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس میں کچھ واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مینا میں حج کے موسم میں، جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، حج دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اور اس وقت بھی قافلے دنیا کے مختلف علاقوں سے جاتے تھے اور مینا میں لمبا قیام لوگ کرتے تھے اس زمانے میں. تو حضور علیہ السلام وہاں جاتے تھے. وہاں کے جو کچھ واقعات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان کی ہے، آپ علیہ السلام وہاں جا کر ایسا خود سے کہتے تھے، من یعینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤں. حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. اور اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا ملے گا، جنت. ولہ الجنہ، پہلے دن سے بات، بدلے میں کیا ملے گا، جنت ملے گا. کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں. یہ بنیادی چیز ہے. حتی ابلغ رسالت ربی، اندر ایک فکر ہے کہ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سینے مبارک میں فکر ہے کہ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانا، اس لیے مارے پھر رہا ہے. مکہ میں تو لوگوں کے پاس جاتے ہی تھے، کبھی ذوالجنہ میں ہے، کبھی عکاظ میں ہے، کبھی آپ کسی سردار کے گھر پر ہیں، کبھی کسی گلی میں ہے، کبھی کسی چوراہے پر ہے، کبھی حرم کے اندر ہے، کبھی حرم کے باہر ہے. لیکن ان ایام حج کے ایام میں مستقل طور پر حضور علیہ السلام جا کر لوگوں میں جگہ بناتے تھے، ان میں ان کی طلب بیدار کرتے تھے. اور وہی مینا میں ہی اہل مدینہ کو اسلام ملا. اہل مدینہ کے اسلام کا جو قصہ ہے وہی مینا میں ہی
حضور علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے بیٹھ کر ان کو اچھی طرح سے بات سمجھائی، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر کے آپ کو ٹھکانہ دینے کا اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ کام ہے جس کو سیکھنا ہے اس چار دیواری میں رہ کر۔ یہ سیکھ لیا تو پوری دنیا میں کسی خطے میں کسی علاقے میں جا کر کام کر سکتے ہیں، بنجر سے بنجر علاقے میں بھی آدمی کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مدرسے میں اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، روزانہ دعوت کے چند اعمال ہیں، 5-7 منٹ کے لیے مشورہ کریں، طلبہ آپس میں بیٹھے اور سوچیں، فکر کریں، اپنے قوت فکر کو استعمال میں لائیں اور مشورہ کریں آپس میں بیٹھ کر کہ میرے اندر اور قیامت تک آنے والی امت میں اپنی نیت کی وسعت کے ساتھ، محدود نیت نہ کریں، اللہ پر نظر کریں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور ہمارے سامنے نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ نے کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے مکے میں، لیکن آپ کی نیت میں پورا عالم قیامت تک آنے والی امت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ آپ کی حیاتی میں ایسے جماعت اللہ نے تیار کی صحابہ کی کہ جنہوں نے آپ کی نیابت کی اور آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ہم بھی ایسی نیت کے ساتھ ابھی سے ہی ایک بلند عزم اور حوصلے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کہ میرے اندر بھی اور رہتی ابھی تک جو دنیا موجود ہے اس میں بھی اور رہتی دنیا تک جتنے لوگ زمین پر آئیں گے ان سب میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ ہو۔ ایسی بلند نیت کے ساتھ ہمارا مشورہ ہو، کوئی رسم نہیں ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے مشورہ۔ کسی وقت بیٹھے سر جوڑ کر اور اس میں اس کو سوچنا ہے، اپنی عملی تدبیر میں کیا کرنا ہے کہ مدرسے کی ہماری چار دیواری میں جتنے طلبہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اس موضوع پر ہماری ملاقات ہو۔ اس لیے جتنے طلبہ بیٹھ رہے ہیں مشورے میں ان کی 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر کمرے تقسیم کر کے ہر 2-3 طالب علم مل کر ایک طالب علم سے ملاقات کریں اور ملاقات کر کے ان سے اس موضوع پر ایمان اور علم کے فائدے بتائیں اور آخرت کا مذاکرہ کریں۔ آخرت کا مذاکرہ جو ابھی مفقود ہے، عموماً آخرت کا مذاکرہ، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، جو اصل ہماری منزلیں تو یہ روزانہ 10 منٹ فارغ کر کے اس میں ایمان کا، علم کا فائدہ بتا کر اپنی آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ اس بھائی کو بھی اعمال کی ترغیب دے، یہاں رہ کر نمازوں کی پابندی کی، علم میں محنت کرنے کی، تکرار مطالعے کی پابندی کی، اور دین کی دعوت کے جو اعمال ہیں، تعلیم ہے، روزانہ کی ملاقات ہے، گشت ہے، ہر 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹہ ہے، اس کی اپنے ایک بھائی کو دعوت دیں اور ایک دوسروں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اس سے مدرسے کی چار دیواری میں ایمان و اعمال کی اور دین کے مذاکروں کی فضا بنے گی۔ ابھی ہمارے جتنے مذاکرے ہیں وہ عموماً درسگاہ تک محدود ہوتے ہیں، درسگاہ تک، جہاں درسگاہ سے چھوٹے، بلکہ درسگاہ میں بھی جب تک استاد موجود ہے وہاں تک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور استاد جتنی دیر نہیں آئے یا استاد چلے گئے اس کے بعد کی کیفیت فوراً بدل جاتی ہے۔ عموماً جتنی دیر استاد موجود ہے اتنی دیر، یا استاد دوران سبق یا گھنٹی میں کہیں باہر گئے ہیں تو اس کے بعد فوراً کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ذاتی ذوق، جس کو کہ ذاتی ذوق کچھ اور ہے۔ 2 طلبہ کا ذاتی ذوق ہنسی مذاق کا ہے تو استاد نہیں ہوتے تو 2 ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ 2 طلبہ کا ذاتی ذوق کرکٹ کا ہے تو استاد جو تو 2 کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ 2 طلبہ کا ذاتی ذوق جو ہے ویسے ہی موڈ فریش کرنے کا ہے تو 2 مل کر موڈ فریش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مشترکہ طور پر ذاتی ذوق جو ہے اللہ کی معرفت، حضور علیہ السلام کی محبت اور آخرت ہو جائے گا تو پھر درسگاہ میں استاد ہو یا نہ ہو، بورڈنگ میں نگران ہو یا نہ ہو، میدان میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہماری درسگاہوں میں، ہماری بورڈنگوں میں، ہمارے میدان میں، ہمارے مطبخ میں، وضو خانے پر، وہاں پر علمی مذاکرے ہوں گے، وہاں پر دین کی باتیں ہوں گی، وہاں پر جنت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ طلباء کے مذاکروں، طلباء کی دنیا ہی الگ ہو،
یہاں کی دنیا ہی الگ ہوگی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت میں جانے والوں سے کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے راستے میں 4 مہینے دور دراز علاقوں میں جا کر اپنی دنیا کو بھول جاؤ جس دنیا سے تم نکلے ہو، اور ایک نئی دنیا آباد کرو. ایک نئی دنیا آباد کرو. اگر یہ چیز مدرسوں میں وجود میں آئی، یہ ملاقاتوں کا نظام، تو پھر مدرسے کی دنیا ہی بدل جائے گی. ایک نئی دنیا ہوگی یہاں. کوئی طلبہ وہاں جنت کی باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی 2 طالب علم بیٹھ کر وضو کے مسائل پوچھ رہے ہوں گے، سیکھتے سکھا رہے ہوں گے، اور کہیں طلبہ کسی کی خدمت کر رہے ہوں گے. کوئی طالب علم جو ہے کسی کو تکرار کرا رہا ہوگا باہر میدان میں بیٹھ، رسگاہ میں نہیں، میدان میں تکرار ہو رہی ہے. اور ایک علمی فضا بنی ہو، ایک عمل کی فضا ہو، ایک امن و سکون کی فضا ہو کہ اگر کسی دن ضرورت پڑے اور سارے اساتذہ مدرسے سے کہیں کام کے لیے چلے جاوے، تب بھی مدرسے میں تعلیم کا حرج نہیں ہوگا، جھول نہیں ہوگا. بڑے طلبہ چھوٹے طلبہ کو پڑھا رہے ہوں. حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ہندوستان میں ہمارا نظام تعلیم و تربیت، 2 جلدوں میں. اس میں انہوں نے دلی شہر کے جو 1000 مدرسوں کا تذکرہ ہے، بارہا تاریخ میں اور عامةً انگریزوں کا تذکرہ آتا ہے تو آتا ہے کہ انہوں نے 1000 مدرسے ڈھا دیے دلی. تو ان مدرسوں سے متعلق مولانا نے لکھا ہے کہ وہ مدرسے کیسے، عموماً انہوں نے خود لکھا کہ عموماً جب مدرسے کا نام آتا ہے تو دماغ میں ایک تصور قائم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہوگا، پھر اس میں بڑی مسجد ہوگی، دارالاقامہ ہوگا، اور اس میں مطبخ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. مولانا نے لکھا ہے کہ وہ مدرسے وہ تھے جو دلی شہر کی مسجدوں کے ائمہ اور علماء جو وہاں مقیم تھے ان کے پاس طلبہ ہوتے تھے. کسی کے پاس 15، کہیں 20، کہیں 25، کہیں 5، کہیں 10. اور وہ علماء اپنے پاس ان طلبہ کو رکھتے تھے، اپنے گھر میں کھلاتے تھے اور پڑھاتے تھے. اور استاد نئے آنے والے طلبہ کو اگر عربی اول پڑھا رہے ہیں تو اگلے سال آنے والے نئے طلبہ کو یا عربی اول پڑھے ہوئے جو طلبہ ہیں وہ عربی اول پڑھاتے تھے، اور وہ طلبہ استاد سے عربی دوم کی کتابیں پڑھتے تھے. تو ایک ہی وقت میں طالب علم بھی ہوتا تھا اور ایک ہی وقت میں وہی طالب علم استاد بھی ہوتا تھا. تو علم پختہ ہو جاتا تھا. اگلا درجہ پڑھ رہا ہے، پچھلا درجہ پڑھا رہا ہے، اور وہ ایک ماحول ہوتا تھا علمی مسجد. اگر استاد کی حیثیت کمزور ہوتی، ان کو کھلانے کی طاقت نہ ہوتی، تو محلے کے لوگ ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور طلبہ استاد کے پاس پڑھتے تھے. تو ایک علمی فضا تھی. تو اس سے پختہ علماء پیدا ہوئے، پختہ علماء پیدا ہوئے. وہ جتنے شہیدوں کی کارنامے سنتے ہیں وہ سب ایسے مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے علم پڑھایا اور پختگی حاصل کی، اور ایسا آخرت کی ایسی رغبت پیدا ہوئی کہ جب وقت آیا تو انہوں نے شہادت قبول کر. جو صحابہ کی مثال ہے، صحابہ کی مثال ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے آپس کے مذاکرے دینی ہو، ایمانی ہو اور دعوتی ہو. اس کے لیے روزانہ 10 منٹ جتنے طلبہ مشورہ میں بیٹھ رہے ہیں سب کی 2-2 3-3 کی جوڑی بنا کر کمرے تقسیم کر کے اس طرح سے ایک علمی اور عملی فضا مدرسے میں تیار کی، ایک عملی فضا بنے گی. اسی طرح ہفتے میں ایک دن عمومی گشت کر لیں، سارے لڑکے جمع ہو جائے ایک جگہ، آدھا پہ گشت کر کے پھر یہاں سے 10 آدمیوں کی جماعت بنا کر ایک طریقہ ہے عوام میں، ایک عوامی محنت کا ایک طریقہ ہے جہاں بالکل ماحول نہیں ہے، غفلت ہے. اگر وہاں اس طریقے سے جماعت کی شکل میں محلے میں لوگ جائیں گے تو اس غفلت کا مقابلہ یہ جماعت کرے گی. فرد نہیں کر پاتا ہے، فرد جاتا ہے تو غفلت میں وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اچھا دیندار ہے، مدرسے سے طالب علم گھر گیا ہے، پہلے دن گیا تو پہلی صف میں نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح بھی پڑھی، دعا بھی بہت دیر مانگی، لیکن پھر اس نے دیکھا مسجد کے باہر کے لڑکے کھیل رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑے رہ گئے تھوڑی دیر. پھر دوسرے دن، تیسرے دن تو جماعت چھوٹ گئی، اور چوتھے دن تو یہاں جماعت ہو رہی ہے اور وہاں وہ بھی ہے ان کے ساتھ ہے. تو غفلت کھا جاتی ہے. اس غفلت کی فضا میں ایک اجتماعی طاقت بنتی ہے 10 آدمیوں کی جماعت، اور اس سے عمومی گشت ہوتا ہے، غفلت کا مقابلہ ہوتا ہے ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ. اس کی ایک مشق ہے. یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے گشت کی مشق کریں اور محنت کریں. موقع ہے ہفتے میں 1 آدھ دن عصر کے بعد قریب میں مکانات ہیں مسلمانوں کے مدرسے کے باہر، تو وہاں جا کر گشت کریں. عموماً یہ ہوتا ہے
کہ مدرسے چونکہ اس طرح دیہات میں ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں زیادہ دینی فضا نہیں ہوتی ہے، تو مدرسے کے قرب و جوار میں بہت سارے دیہات ہوتے جہاں نماز نہیں ہے اور دیگر اعمال میں کمزوری ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے مدرسے کے اطراف کے ماحول کو اتنا سازگار کر دیں کہ وہاں کے غلط اثرات یہاں نہ آئیں۔ ورنہ بڑے بڑے ادارے بعض جگہوں پر، لیکن اس کے قرب و جوار تو دور ہے ابھی، ادارے کے اندر بسنے والا بعض غیر تدریسی جو اسٹاف ہے، دربان ہیں، باورچی ہیں اور دیگر اس نوعیت کا کچھ اسٹاف ہوتا ہے ہر مدرسے میں 5-10 آدمیوں کا، تو ایسے افراد ملے کہ جو مدرسے میں 5 سال سے 10 سال سے مطبخ میں کھانا پکا رہے ہیں لیکن ان کا کلمہ صحیح نہیں، نماز کی پابندی نہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں، وہ مکتب مدرسے میں رہتے ہیں لیکن ان کا بچہ قرآن شریف نہیں پڑھ رہا، وہ بیچارہ ابا کے ساتھ صبح شام تھوڑی مزدوری کر لیتا ہے پھر رات کو سو جاتا ہے۔ یہ دوسرا گشت ہمارا اس کے لیے ہے کہ ہم تلاش کریں قرب و جوار میں کہ کہاں مسلمان آباد ہیں، 5 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی خیر خبر لے کر ان کو دین پر لانے کی کوشش ہے۔ پھر اسی طرح 24 گھنٹے 15 دن میں ایک مرتبہ، ایک جمعرات اپنے انجمن میں شرکت کر لیں، جمعہ کے دن اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، اگلی جمعرات جمعہ جو ہے 24 گھنٹہ جماعتیں بنا کر قرب و جوار کی بستیوں میں جاؤ۔ اللہ کا فضل ہے، طلبہ کی اس طرح سے جماعتیں جب سے شروع ہوئی، پہلے 12 گھنٹے کی جماعت جاتی تھی، جمعہ کے دن شام کو گئے، جمعرات کی شام کو گئی، جمعہ کی صبح واپس آ گئے فجر کے بعد، پھر اس کو تھوڑا سا ترغیب دی تو طلبہ نے ہمت کی، جمعہ کی نماز تک، جمعہ کے بعد تک وہی ٹھہر کر کام کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے کی جماعتیں شروع ہوئی، اس کے ذریعے سے مدرسے کے قرب و جوار میں اچھی فضا بنی، اچھا ماحول بنا، بہت سی جگہوں پر دیہاتوں میں نماز شروع ہوئی، بہت سے لوگ جو علم سے دور تھے انہوں نے اپنا کلمہ نماز ٹھیک کیا، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جو وقت ہے اس کو زیادہ گھر کی طرف توجہ نہ ہو ابھی ہمارا، ٹھیک ہے رمضان کی چھٹیوں میں آخر میں 15-20 دن کر رہے لیے، بقرعید کی چھٹیوں میں 2-4 دن چلے گئے، باقی ہم یکسو رہیں اپنے مقصد کے لیے، علم حاصل کرنا اور چھٹیوں کے اوقات میں اس علم کو لے کر امت میں پھرنا، ایک موقع ہے ہمارے پاس، اگر اس موقع پہ ہم قدر کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے گا اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام کروائے گا، جو ہمارے اندر کی لالچ ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، دنیا میں رہ کر دین کی ہم بڑی خدمت کریں، خالی نام نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے، بڑی شہرت کے طالب نہیں بننا، بڑی خدمت کے طالب بننا ہے کہ ہم سے کوئی بڑا کام ہو جائے دنیا، جیسے صحابہ کے بڑے بڑے کارنامے تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے مستقل ان کے کارناموں کو، کہ خالد ابن ولید کے کتنے کارنامے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا کارنامے ہیں، حضرت عمر فاروق کے کیا کارنامے ہیں، حضرت عثمان غنی کے کیا کارنامے ہیں، ان کے کارنامے لوگوں نے لکھے، ہمارے ذریعے کوئی بڑا کام ہو جائے، بڑی خدمت ہو جائے، یہ ہمارے اندر کی طلب ہوگی، تو اس طرح جب تک پڑھتے رہیں وہاں تک ہر سال بھر اپنے مقام پر اپنے مدرسے میں رہ کر اپنی تعلیمی مشغولی کے ساتھ ساتھ دعوت کے ان 5 اعمال کو روزانہ پابندی سے کرتے رہیں گے، اور پھر جب چھٹیاں ہوگی سالانہ میں، ہر سال تقریباً 2 مہینے کی چھٹی شعبان رمضان میں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں میں 40 دن یہیں سے مدرسے سے جماعتیں بنا کر مختلف ضلعوں میں صوبوں میں جا کر محنت کریں، آخری 15-20 دن اپنے گھر جا کر والدین کی رشتہ داروں کی ملاقات بھی کر لیں، پھر واپس مدرسے میں آئیں، تو ایک آسان طریقہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے صوبے میں اس کی تشکیل ہو رہی ہے، تو کافی طلبہ وقت لگاتے ہیں۔ گزشتہ سال 123 جماعتیں گئی تھی چلی، 123 جماعتیں مختلف، کہیں سے 5، کہیں سے 4، کہیں کسی مدرسے کی 10 جماعتیں تھیں، ایک مدرسے کی 13 جماعتیں تھیں، رتن پور ہے ادھر بناسکانٹھا ضلع میں، ان کی 13 جماعتیں گئی، کسی مدرسے کی 10 جماعتیں تھیں، کہیں کی 8 جماعتیں تھیں، کہیں کی 5 جماعتیں تھیں، یہاں بھی ماشاءاللہ اچھے بڑے طلبہ ہیں، دورائے والے، مشکات والے، ہدایہ والے، 16 سال اور اس سے اوپر کے جو طلبہ ہیں ان کے تو یہی نیت ہو کہ رمضان میں چلہ ضرور لگانا، اور پھر باقی جو وقت 20 رمضان کے بعد عموماً 20 دن شعبان کے یا 15-17 دن شعبان کے، 22-23 دن رمضان کے، اس طرح ملا کر چلہ ہو جاتا ہے، اور 22-23 کے بعد پھر 30 رمضان، اور پھر اس کے بعد عید کے بعد کا ہفتہ 10 دن، عموماً 10 شوال سے پہلے مدرسے شروع ہوتے نہیں، وہاں تک کا وقت ہوتا ہے، تو 17 دن یا 20 دن کم از کم اتنے دن مل جاتے ہیں جس میں آدمی گھر جا کر اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، سب سے آسانی سے ملاقات کر سکتا ہے۔
جماعت میں رمضان بھی اچھا گزرتا ہے کیونکہ آدمی مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے، تہجد کی پابندی، اشراق چاشت اوابین کی پابندی ہوتی ہے، مسجد کے ماحول میں اعمال زیادہ ہوتے ہیں، تلاوت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جتنے حافظ ہوتے ہیں وہ سارے حافظ طلبہ رمضان میں اپنا قرآن شریف وہی سناتے ہیں اور پورا قرآن سناتے ہیں۔ شروع میں جاتی تھی جماعتیں تو دو دو مل کر قرآن سناتے تھے، پھر ترغیب دی کہ نہیں بھائی ہر حافظ پورا قرآن سنا، ہر حافظ پورا، دو کی جوڑی بنا لیں، 2 پارے پہلے نے پڑھے 10 رکعت میں، وہی 2 پارے دوسرا حافظ دوسری 10 رکعت میں پڑھے، تو کل ہو گئے 4 پارے، جیسے ہوئے 2 لیکن وہ 2 مرتبہ ہوئے تو ایک ساتھ 2 ختم 15 دن میں پورے۔ اور جتنے حافظ ہیں 2 کی جوڑی بنا کر اس طرح سے اکثر حفاظ اپنا قرآن بھی پورا سناتے ہیں اور دیگر اعمال میں بھی اچھی طرح سے شریک ہو کر اس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کی ملاقات کر کے کسی کا کلمہ صحیح ہو رہا ہے، کسی کی نماز صحیح ہو رہی ہے، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو ان طلباء کے ذریعے سے طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ نئے علاقوں میں جماعتیں کہیں دیکھا کہ 17 سال 18 سال کے لڑکے قرآن سنا رہے ہیں اور اتنے سال کے لڑکے کتنے اچھے سنت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، ان کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور اپنے بچوں کو انہوں نے مدرسوں میں بھیجا۔ تو یہ سارے منافع ہیں، یہ سارے منافع ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ اپنی رمضان کی چھٹیوں کو جو ہے جماعت میں لگا، پھر آخر میں گھر جا کر والدین سے بھی ملاقات کریں۔ نیت کرتے ہیں تو سال پر مدرسے میں رہنا جیسے آسان ہے، ویسے اگر نیت کر لیں کہ میں رمضان میں چلہ لگا کر پھر گھر جائیں گے تو وہ بھی اللہ ہی آسان کرے گا۔ اور جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں دورے سے، وہ پہلے سال لگا دیں، اپنی تعلیمی مشغولی جہاں ختم ہو رہی ہے، چاہے دورے سے فارغ ہو رہے ہوں، افتاء سے فارغ ہو رہے ہوں، تخصص سے فارغ ہو رہے ہوں، تو وہاں تک پڑھ لیں، جتنا پڑھنا ہے اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر لیں۔ لیکن تعلیم جہاں مکمل ہوئی تو اس کے بعد 1 سال جماعت میں لگا دیں۔ جماعت میں سال لگانا فرض نہیں ہے، جیسے مشکات دورہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہر آدمی پڑھتا ہے، پڑھنے والا آدمی شروع کیا اس نے تو مشکات تک آ کر اب چھوڑتا نہیں بلکہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر چھوڑے تو 10 آدمی اس کو سمجھا بھائی مت چھوڑو، تم پڑھ لو، اساتذہ سمجھاتے ہیں، موتیم صاحب سمجھاتے ہیں، گھر والے سمجھاتے ہیں، دوست سمجھاتے ہیں، ساتھی سمجھاتے ہیں، بھائی پڑھ لو، سال پورا کر لو، سمجھاتے نہیں سمجھاتے بھائی سال پورا کر لو۔ تو ایسے جیسے وہ فرض نہیں ہے لیکن آدمی پورا کر لیتا ہے اس کو۔ سال لگانا بھی فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے، عوام کی ضرورت اور ہماری ضرورت کے اعتبار سے بزرگوں کے ذریعے سے ایک چیز کو، ایک نظام کو رائج کیا ہے۔ اس میں نکل کر آدمی کو بہت ساری چیزیں عملاً سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں، جو بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے عمل کا موقع سفروں میں ہوتا ہے، اس کے عمل کا۔ اور بہت سارے وہ صفات جو ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن ان صفات کی عملی مشق، صبر ہے، شکر ہے، خدمت خلق ہے، اس کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جو آدمی سفروں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ امت کا درد ہے، جب آدمی حالات دیکھتا ہے، حالات خود اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، تب جا کے ایک الگ کیفیت پیدا ہو۔ کسی نے کہا کہ نقشوں کو نہ جانچو، ذرا پھر کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، امت میں کیا ہو رہا۔ ایک تو نقشے ہیں ہمارے سامنے، یا مسجد کا ماحول ہے، یا جمعہ کے نمازی ہمارے سامنے، یا امت کی عبادتیں ہمارے سامنے، حج اور عمرے کی بھیڑ ہمارے سامنے، لیکن عملاً دین کا کیا حال ہے، دیہاتوں میں قلبے کا کیا حال ہے، نماز کا کیا حال ہے، اسلام کا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال ہے، تعلق مع اللہ کا کیا حال ہے، حضور علیہ السلام کی سنت اور اس کے اتباع کے اس راستے میں امت کے کیا خیالات ہیں، وہ جب عملاً جائیں گے لوگوں میں پتہ چلے گا۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے تو وہاں کچھ بوڑھوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اچھا کام کرتے ہو، یہ تبلیغ کا کام ہے، لیکن بس تمہارے اندر ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کہہ رہا کہ تم یہ جو داڑھی کرتا پائجامہ یہ اچھا نہیں لگتا، آپ لوگوں کو کلین شیو پینٹ کوٹ میں بوٹ میں ہونا چاہیے۔ ان کو کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، صاحب داڑھی سنت ہے، اور ایسا لباس جو ہے صلحاء کا لباس ہے جو آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے، اس کی مشابہت ہے، اس کی نقل ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر حضور اس زمانے میں ہوتے تو بھی داڑھی کٹا دیتے۔ کیا ذہنیت
اچھا وہ حضور سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے حضور سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی ذہنیت ہی، وہ عداوت میں ایسا نہیں کہہ رہا، دشمنی میں ایسا نہیں کہہ رہا، وہ جہالت میں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، لوگوں کو دین پر لاتے ہو، سنت سکھاتے ہو، لیکن ذہنیت یہ، جب لوگوں میں پھریں گے تو پتا چلے گا ذہنیت کیا ہے، جہالت کس درجے تک پہنچی ہوئی، اس کے لیے سال ہے۔ پھر لوگوں کا مزاج اور سائیکولوجی جس کو کہتے ہیں نفسیات کا پتہ نہیں امت کی، اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ان کے اوپر کی بات ہوگی یا نیچے کی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی نفسیات جان کر، اس لیے ان کی مثالیں بھی ایسی ہوتی تھی جو قوم میں رائی۔ حضور علیہ السلام دیہاتیوں سے بات کرتے تو اونٹ کی مثال دیتے تھے، بکری کی مثال دے رہے ہیں، اس طرح کی مثال کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جو فارغ ہو رہے ہیں وہ طے کرے کہ انشاءاللہ پہلے سال لگائیں گے۔ بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟